دسنا میں چاہنا کہ تصوف دی بنیاد رکھن دی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو آگے ایک چیز ہے کہ عبادات، معاملات اور اخلاقیات جیم جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد ایہو پڑھایا اور پیر اوہو ہی ہے جڑا اللہ اور اس دے لائے دین دی تعلیم دے اتے عبور رکھ دو۔ اللہ ساتھ ایمان کے منزل پہ پہنچائے قمر، اللہ ساتھ ایمان کے منزل پہ پہنچائے حرم کی راہ میں سنتے ہیں بت خانے بہت سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز محترم حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، آج سید وارث شاہ سرکار دی کتاب ہیر دا 5واں عنوان ہے۔ پہلی بات سمجھنے دی اے وے کہ جتنے بھی اسلام دے اندر ملت دے امت دے وچ جتنے بھی تصوف دے سلسلے نے، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ وغیرہ، انہاں سارے دی ابتدا سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو شروع ہوئی۔ آپ دی پیدائش 420 ہجری اور اے دور خلافت بنو عباس دا، اور اے عباسیہ دور خلافت دا تقریباً زوال پذیر دور، آخری دور۔ دسنا میں چاہنا کہ تصوف دی بنیاد رکھن دی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی کس وجہ تو اس علم نو اٹھایا۔ خود سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ابو سعید مبارک مخزومی دے مرید نے، اور انہاں دا تعلق فقہ دے اعتبار نال امام احمد ابن حنبل دے نال رحمت اللہ علیہ، رفع یدین کر کے نماز پڑھن والے لوکاں دے نال آپ دا تعلق۔ جس طرح سعودی عرب دے بارے سننے ہیں کہ یہ بھی سارے دا سارے فقہ حنبلی دے پیروکار نے، اور خود پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی امام احمد ابن حنبل دی تقلید دے قائل ہیں۔ آپ نے اس سلسلے دی ابتدا کی تھی تصوف دی۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ دین اسلام جڑا ہے، اسلام تا 5 چیزاں تے بنیاد ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة صوم رمضان وحج البیت من استطاع، کہ کلمہ پڑھ لینا، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینی، حج ادا کر دینا اپنی طاقت کے مطابق۔ اور دین جتنا بھی ہے فقہ تے اعتبار نال 4 چیزاں تے مشتمل ہے، 5 چیزاں دا نام دین۔ پہلی چیز ہے عقائد، عقیدہ کس طرح دا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے عبادات، نماز، روزہ، ذکر، اذکار وغیرہ۔ تیسری چیز ہے معاملات، جڑے تعلقات ہوندے نے
رشتہ کرنا، رشتہ دینا، پیسہ کرنا، گاہک اور دکاندار دا معاملہ، پیر اور مرید دا معاملہ، امام اور مقتدی دا معاملہ، یہ معاملات۔ چوتھی چیز ہے اخلاقیات، کہ بندہ سچ بولے، امانت اپنے کو رکھے، کردار دا بہتر رہے، ایثار کرے، سخاوت والا ہوئے، یہ ساری کوالٹیاں جڑیاں نے کہ اخلاقی اعتبار نال بہتر ہوئے انسان۔ جتھے تک گل عقائد دی، سب تو پہلی چیز ہے کہ اسلام اور دین نے جڑی چیز اساں حکومت دے اعتبار نال عطا فرمائی، او اس حکومت دا تصور ہے جیڑی عدل اور انصاف تے قائم ہو، جیڑی عدل اور انصاف دے اتے قائم ہو۔ سورہ یوسف دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الولایت للہ، میں اس کو کہنا ولایت الہیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی دی حقیقی حکومت، کیونکہ بندہ جڑا ہے او تے مومن اللہ تبارک و تعالی دی حکومت دا نمائندہ ہوندا ہے، اللہ دے احکامات نو جاری کر رہا ہوندا ہے۔ پہلی چیز ہے ولایہ الہی، وہ تو بنیادی طور تے اپنی اساس دے وچ ہی متعارف نہیں ہوئی۔ خلافت راشدہ دا ایک عنوان سارے سامنے ہے، وہ بہت معتبر اصحاب دا بہت معتبر ایک دور ہے، اور اس دا تعلق ایمانیات دے نال ہے، لیکن اس دے وچ بھی بعض مذاہب نو، بعض لوکاں نو شکایات ضرور ہیں۔ اس تو بعد بنی امیہ دا جڑا دور ہے وہ تے بالکل ہی بہت زیادہ آزاد قسم دا دور ہے۔ جدو سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے محسوس کیتا کہ اللہ تبارک و تعالی دی جڑی حکومت ہے ولایہ الہیہ، اس دا قیام کوئی نہیں، اس دا قیام، اس دا تصور ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ملوکیت چل گئی، بادشاہانہ انداز حکومت نکل پے نے، انہوں نے تو خرابیاں پیدا کرنیاں نے، جدو خرابیاں پیدا کرنگے تو کدھر اے نہ ہوئے کہ اسلام دا خلافت الہیہ دا جڑا تصور ہے اے ہی ختم نہ ہو جائے، خلافت علی منہاج النبوہ۔ انہوں نے اس تصور نو باقی رکھن واسطے تصوف کی بنیاد رکھی، تاکہ یہ تصور امت دے اندر چلدا رہے کہ ایک حکومت ایسی ہونی چاہیے سیاسی طور پہ جیڑی عدل اور انصاف دے اتے قائم ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات نو نافذ کرے۔ آج تک تے ساڑھے سامنے آئی کوئی نہیں، لیکن وہ تصور دا باقی رہ جانا، عقیدے دے وچ رہ جانا، اسی تصوف دی وجہ تو آج تک ساڑھے اندر موجود ہے۔ دوسری چیز کہ نبوت اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیتی، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ایو نس ہے، نبوت ختم ہو گئی، و خاتم النبیین، جو ہدایت ہے قرآن نے پیش کر دیتی، شریعت مصطفیٰ نے پیش کر دیتی، بس الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، ختم۔ نبی آنے بند ہو گئے، نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبوت نبی دی تعلیم جڑی ہے وہ بند نہیں ہوئی۔ یاد رکھو نبی بند ہو کہ اللہ دی طرف کوئی نبی نہیں آئے، لیکن وہ تعلیم ہے، وہ دعوت موجود ہے، لیکن وہ دل دے اندر اس شخصیت دے خانہ موجود ہے۔ تصوف پھر وہ محنت ہے جتھے اس خانے نو پر کرن واسطے انہوں نے ایک سلسلہ پیر دا شروع کیتا کہ جتھے جس خانہ دل نو
اللہ دا نبی قبر کردا سی اس خانہ دل نو اپنا مرشد اپنا پیر قبر کر لے، اور پیر اوہی ہے جڑا اللہ اور اس دے لائے دین دی تعلیم دے اتے عبور رکھدا ہو۔ تیسری چیز یاد رکھو، تیسری چیز ہے کہ بنی امیہ دے دور تک پہنچدیاں اہل بیت دے بارے بہت زیادہ لوگ زبان دراز ہو گئے سے، اس عقیدے نو بالکل ختم کرن دے درپے ہو گئے۔ بنی امیہ دے دور جس طرح عام علماء بیان کر دیں کہ اہل بیت دے بارے کو اچھے نظریات اور اچھے خیالات نہیں سے، تصوف دی یہ محنت ہے کہ پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اہل بیت دی عظمت نو باقی رکھن واسطے ایک کوشش کی کہ تاکہ عقائد دے اندر اہل بیت دی عظمت، آپ دا ادب، اہل بیت دا احترام باقی رہ جائے۔ ہون اس بات تو سمجھو کہ ایک تا خلافت علی منہاج النبوت دا تصور باقی رہے، دوسرا نبی دی تعلیم باقی رہے، نبی تے آنے بند ہو گئے لیکن تعلیم باقی رہے، تیسرا اہل بیت دی عظمت اور شان باقی رہے۔ اے تصوف دی بنیادی ضروریات ہیں، تائیں درگاہاں دے ہوتے علی علی دے نعرے بھی لگتے ہیں، اہل بیت دا ذکر بھی ہوتا ہے، پانچ دن پاک دی شان بھی بیان کی جائے۔ اے تے ہو گئی عقائد دی بحث۔ اس تو آگے ایک چیز ہے کہ عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ عبادت کس چیز کو کہنے؟ اے جڑی نماز پڑھ لی 2 رکعت 4 رکعت 5 رکعت اے عبادت ہے، یا روزہ رکھ لیا مہینے دا نفلی فرضی اے عبادت ہے، یا زکوٰۃ دے دیتی، یا صدقہ خیرات کر دیتا، یا حج کر لیا عمرہ کر لیا، اے عبادت ہے۔ اے عبادت نہیں، اے اسباب استعانت نے، یاد رکھو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن نے کہا کہ صبر اور نماز دے ذریعے اللہ کو لو مدد طلب کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اسباب استعانت نے۔ اللہ کو لو مدد منگنا چاہتے ہو، سجدے دے وچ پہ جاؤ، روزہ رکھو، اللہ دی جناح اللہ واسطے غربا مساکین نو خیرات دیو، عمرے دی زیارت کرو، حج دی زیارت کرو۔ اگر اس نے تسی عبادت کرو، قرآن کی کہتا ہے سورہ یاسین دے یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے آدم دی اولاد شیطان دی عبادت نہ کرو۔ کی مطلب ہے کہ شیطان دیا کوئی نمازہ پڑھتا ہے، شیطان دے کوئی روزے رکھتا ہے، شیطان دے کوئی حج پہ کرتا ہے؟ نہیں، کہ شیطان دی حکومت تسلیم نہ کرو، وہ دی رٹ نو تسلیم نہ کرو۔ وہ تواڈے وجودہ تے، تواڈے اذہان تے، تواڈے علوم تے، تواڈے حواس خمسہ دے ہوتے حاکم رہنا چاہتا ہے، اور انہاں دے ہوتے حاکمیت دا حق اگر ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی۔ عبادت دا مفہوم میرے دوستوں اور بزرگوں اے وے کہ مکمل اللہ تبارک و تعالی دی حاکمیت نو اپنے وجود دے مکمل ذرے ذرے تے نافذ کر دیتا جائے، جس دی تشریح میرے پیر و مرشد حضور سخی سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، جیم جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ایہو پڑھایا۔ سنیا سخن تے گیاں کھل اکھی، اسا چت مولا وال چایا، کہ انسان دا جڑا دم جڑا سا بھی اللہ دی یاد تو غافل لگا گیا، کفر دے وچ لگا گیا، غفلت دے وچ لگا گیا۔
کہ مکمل بندگی اللہ تبارک و تعالی دی حاصل کر دیتی جائے، اس دا نام عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسان اپنی زندگی دے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالی دے احکامات دے مطابق کر لے۔ او دے واسطے شریعت دا علم ہونا ضروری، علماء دے نال رابطہ کر کے علم حاصل کیتا جا سکتا ہے۔ او دے واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ، اس کی تعلیم ضروری ہے۔ مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ نے اسوہ رسول کتاب لکھی، کراچی والے نے، بہت بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے مطابق اپنے اعمال افعال نو بنا لینا چاہیے۔ تے تصوف دے وچ اصل دے وچ محنت ہے کہ دل نو اللہ تبارک و تعالی دے حضور عاجز کر دینا۔ شریعت دا ظاہری علم مولوی علماء حضرات کہندے نے ایک بندے دے کولو زبانی کلمہ پڑھا دیو، آئے دن ٹیلی ویژن دے تسی ویکھ دیو، پیس ٹی وی دے تے ذاکر نائک صاحب لوکاں دے کولو کلمہ پڑھوا رہے نے، وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا لیا مسلمان ہو گیا۔ علماء دی محنت ہے کہ زبان دے نال کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ فقیر دی، درویش دی، صوفی دی محنت ہے کہ او زبان دے نال تے اقرار کراندا ہے لیکن دل دے نال پڑھا دے۔ میرے پیر و مرشد حضور سلطان العارفین حق باؤ سرکار نے فرمایا، دال دل نو نماز پڑھائیو نہ ہی کی ہویا جے نیتی ہو، کی ہویا جے نیتی ہو۔ تے اپنے دل نو نماز دے پاسے نہیں لے کے آیا تے انج تو نمازاں پڑھ لیاں، نمازی بن بھی گیا، نمازی لوگاں نے تینوں کہہ بھی دیتا ہے، باج مرشد کامل باہو جئی نیتی جئی نہ نیتی۔ دال دل نو نماز پڑھائیو نہ کہ فقیر دی محنت ہوندی ہے کہ تصدیق بالقلب تو اپنا کام شروع کر۔ شریعت دا ظاہری علم جڑا ہے اقرار باللسان تو کام شروع کر۔ اس تے بڑی تفصیلی بحث اگر ویکھنی ہوئے تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی بخاری شریف دی شرح، علماء دی شرح اٹھا کے ویکھ لو، انہوں نے پہلی حدیثاں دے وچ اس چیز دے اوتے بڑا علماء نے بحث کیتی ہے کہ آیا اعمال دا تعلق ایمان دے نال ہے یا نہیں۔ اور اگلی بات سمجھو کہ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف دے بانی، چشتیہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، نقشبندیہ سلسلہ، قادری سلسلہ، اس دے بانی نے۔ اور بنیادی جڑی چیز تصوف دی ہے میں تواڈے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ تصوف دے خلاف سب تو زیادہ سعودی عرب دا جڑا انقلاب آیا، شیخ عبد الوہاب لے کے آئے، انہوں نے اس دے خلاف بہت زیادہ محنت کی تھی، اور بر صغیر دے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ انہوں دی تحریک تو سب تو پہلے متاثر ہوئے، پھر تو اس تو بعد باقاعدہ ایک مذہبی دوڑ شروع ہو گئی۔ اور تو جس بندے نو جس مولوی حضرات تو پکڑو تے وہ یہ ہی کہندا ہے کہ یہ پیری فقیری فلانا ٹنگانا جو کچھ ہے۔ بے شک انہاں دے وچ ایسیا چیزاں ضرور نے جڑیاں قابل گرفت، خانقاہی سسٹم بالکل ایک کاروباری طرز زندگی چلا گیا، لیکن ساڈی یہ بحث نہیں، اس سے علماء دے ذمہ دا کام ہے، علماء دے حضور اسی عرض کریں گے کہ بے شک اس کی گرفت کیتی جائے، لیکن جڑے پاک باز لوگ نے انہاں دی ناموس دا خیال کیتا ہے۔ میں اور تواڈے سامنے یہ جتنا بھی چیز ہے ایسا پیش کرنا کہ ہندوستان دے اندر محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے دا آغاز کیتا، خود سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا اپنا سلسلہ تا قادری ہی رہا، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ بھی انہاں دی تو انہاں دے اس سلسلے دے وچ سب تو پہلے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے اپنا حساب معاملہ چلایا، اور قرآن پاک دی فارسی زبان دے وچ پہلا ترجمہ بھی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہنے نا کہ پیرا فقیرہ کیتا کی ہے،
انہاں نہ سمجھا نہ دانا نو پتہ کوئی نہیں. شیخ سادی سہروردی سلسلے دے شیخ نے اور سب تو پہلے فارسی زبان دے اندر انہوں نے ترجمہ قرآن پاک دا پہلا ترجمہ فارسی زبان ہے شیخ سادی نے کیتا. اور ہندوستان دے اندر شاہ ولی اللہ آپ دا کرانا یہ تو سارے تصوف تا ایک بنیادی ضرورت رہا ہے. یہ تو جدوں سعودی عرب دے اندر انقلاب شیخ عبدالوہاب لے کے آئے تو اس کے پیچھے ایک تحریک چل پئی تو اس آن کے تے تصوف دے خلاف ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتا کہ تعلیمی ادارے بھی میڈیا دے ذریعے بھی لکھاریاں لوگاں بھی اپنے قلم تو انہاں دے خلاف لکھنا شروع کر دیتا. نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ انہاں دے مخالف ہو گئے. بہرحال حقیقت اپنی جگہ تے حقیقت ایویں بندہ کسی نو رد کر دے جی میں آج کل ایک گل ہے کہ بابے کسی کا نام لو بے نام افسانے بہت سے ہیں نہ جانے تم کسے کہتے ہو دیوانے بہت سے ہیں تمہیں کس نے بلایا میں کشوں سے یہ نہ کہہ سکی طبیعت مل گئی ہے ورنہ میں خانے بہت سے ہیں بلائیں دے رہی ہیں اجنبی ناداریاں مجھ کو تیری محفل میں ورنہ جانے پہچانے بہت سے ہیں نیند آنکھوں میں ہے بس اب سو جاؤ کل پھر سنائیں گے ذرا سی رہ گئی ہے رات افسانے بہت سے ہیں کمر اللہ ساتھ ایمان کے منزل پہ پہنچائے آمین. کمر اللہ ساتھ ایمان کے منزل پہ پہنچائے کمر اللہ ساتھ ایمان کے منزل پہ پہنچائے حرم کی راہ میں سنتے ہیں بت خانے بہت سے ہیں. چلو میں تمہیں پیش کرنا سید وارث شاہ سرکار نے جو تعریف کی تھی سرکار نے. سرکار فرمانے نے مدہ پیر دی حب دے نال کیجے وہ جد خادمہ دے وچی پیریاں آنی باج اس جناب دے پار نائی تے لکھاں ٹونڈ دے پھرن فقیریاں نی. سرکار دے جڑے خادم نے جڑے سرکار دے خان گروپ نے خدمت گزار نے انہاں دے کولوں بھی لوکاں نوں پیریاں مل گئیاں تے شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو بغیر آپ دی تعلیم نو سمجھیا بغیر کوئی بندہ بھی ایک بین اصول ہے کہ فقر دی منزل نو پا نہیں سکتا. اگے فرما دیں تے جڑے پیر دی میری منظور ہوئے وہ کارے انہاں دے پیریاں میریاں آمین. روز حشر دے پیر دے طالبانوں وے ہاتھ سجڑے ملن گیاں چیریاں نی. کامل پیر اگر مل جائے تے معاشر دے روز اعمال نامہ سرکار فرما رہے نے سجے ہاتھ دے وچ مل جائے. اگے فرمایا کھیتی نبی دی غفلتاں نال اٹی تے مڑ کے اگیاں دی نے پنیریاں نی. یعنی اوہی گل جڑی میں عرض کی تھی کہ خلافت دا تصور قائم کیتا عقیدہ پکا کیتا اہل بیت دی عظمت نو بحال کیتا اور نبوت دی تعلیم نو جاری کر دیتا یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر.
کھیتی نبی دی غفلتاں نال اٹی او مڑ کے اگیاں دین پنیریاں ہانی بنے لاون دے ڈبدیاں بیڑیاں نوں کرامات دے نال زنجیریاں نی آپ دی ایک بڑی مشہور کرامت ہے کہ 12 سال بعد آپ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات نو پانی دے وچوں باہر کڈیا. تاریخ کہندی ہے کہ اس دا نام سی شاہ دولہ، کبیر الدین اس دا نام سی. دریائے دولہ تو نام مشہور ہویا، شاہ دولہ مشہور ہو گیا. شاہ دولہ سرکار گجرات دے اندر انہاں دا دربار ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سرال ملنگ لے کے پھردے ہوندے نے گلیاں دے وچ. شاہ دولے یہ انہاں ہی دے سارے مرید نے. اور ای شاہ دولہ سرکار تاریخ کہندی ہے کہ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ. کاندے کل اقتاب دے قدم تریا، سرکار نے فرمایا کل کتباں دے موڈے دے ہوتے میرا پیر. کاندے کل اقتاب دے قدم تریا تے پائیاں قرب حضور وڈیریاں آنی مہربان ہو کے چور کتب کیتا تے بخش دتیاں ملک جاگیریاں نی. کتابہ دے وچ موجود ہے حضور مدینے پاک تو بغداد جا رہے سن. رستے تے کوئی چور کھلوتا سی کسے دی تاکہ پوچھا تو کون ہے، انہیں اپنا نام دسیا، نظر ملائی. اور اقبال نے کیا سی نا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں. بس نظر دے وچ کام ہو گیا، چور کتب بن گیا. اگے ارشاد فرمایا ایتا خاص محبوب الہدا ہے تے کلمہ لکھیاں جس لکیریاں آنی. یعنی جنہ لوکاں دے تقدیر وچ خرابیاں آ گئیاں سن، بیماریاں یا ماڑے حالات یا غربتاں دے تکے، تے جدو سرکار دے مرید ہو گئے تے سرکار نے ایک نگاہ ماری تے وہ تقدیر دے جڑے برے معاملات سن اللہ نے ٹال دے. ایتا خاص محبوب الہدا ہے کلمہ لکھیاں جس لکیریاں نی. وارث محی الدین ہے پیر ساڈا او سونے نام دیاں سانو تیریاں نی. میرے پیر و مرشد نے حضرت سلطان العارفین حق باہو سرکار اور آپ دے بھی شیخ جڑے نے ہو شیخ عبدالقادر جیلانی نے، سرکار نے آپ دی شان نے فرمایا بے بغداد شہر دی کیے دے شانی اچیاں لمیاں چیراں ہوں تن من میرا پرزے پرزے جاؤں درزی دیاں لیراں ہوں. انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہوں. بغداد شہر دے باہو ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام.